अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज उस मासूम भाई का एक सच्चा किस्सा जो अपने ही भाई भावज के कराए हुए काले इल्म की भेंट चढ़ गया। ये कहानी एक अटल हकीकत पर मबनी है। इसका हर्फ बहर्फ सच और हकीकत पर मबनी है। मेरे अबू ज़ात के एतबार से यूसुफ से पठान थे। अबू 4 भाई और 2 बहनें थे, जिसमें अबू का नंबर दूसरा था। दादा जान सरकारी मुलाजिम थे और वो इंतहाई सख्त मिजाज के मालिक थे, जबकि दादी जान बहुत खूबसूरत और मासूम तबीयत की मालिक थीं। एक वफा परस्त बीवी जो कि हर दम अपने शोहर की हर बात पर लब्बैक कहा करती रहती थी। दादा जान और दादी जान दोनों ही काफी खूबसूरत थे, तो अल्लाह पाक ने उन्हें खूबसूरत औलाद से नवाजा था। अभी तमाम बच्चे बहुत ही छोटे थे कि मेरी सबसे छोटी फुप्पो सिर्फ 6 माह की थीं जब मेरी दादी जान इस दुनियाए फानी से कूच कर गईं। अब घर में कोई औरत न थी जो घर और बच्चों की देखभाल करती, इसीलिए मेरे अब्बू की खाला अपने बच्चों को लेकर आए दिन डेरे डाल देती थी। अब्बू की खाला इंतहाई सफाक दिल औरत थी। दादी जितनी सीधी और मासूम, उनकी बहन उतनी ही चालाक और होशियार थी। दादा जान सरकारी मुलाजिम थे, कभी पैसों की तंगी हुई ही नहीं थी। बचपन से ही मेरे अब्बू इंतहाई सादा तबीयत के थे और ताया जान बहुत चालाक और शातिर इंसान साबित हुए। अब्बू को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, पर ताया जान की चालाक आदतों की वजह से वो बड़ी मुश्किलों से 8वीं जमात तक ही तालीम हासिल करने में कामयाब हुए, जबकि ताया ने इंटर तक तालीम हासिल की। घर में काम करने और खाना पकाने के लिए कोई औरत नहीं थी, इसीलिए मेरे अब्बू घर का सारा काम करते थे और अपने छोटे बहन भाइयों को भी संभालते थे, जबकि ताया अपने खेलने और पढ़ने में मसरूफ रहते। अब्बू अभी कमसिन ही थे, उनका भी दिल चाहता था कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर खेलें, मगर वो ताया और दादा के डर से खामोश रहते। अक्सर ताया अब्बू के साथ एक होशियारी करते थे, कहते, जाओ तुम सुबह से घर का काम कर रहे हो, थोड़ी देर बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेल आओ। ताया की बात सुनकर एक कमसिन लड़का यानी मेरे अब्बू खुश होकर दोस्तों के साथ खेलने के लिए चले जाते। दादा के आते ही ताया अपने अब्बा से कहते, अब्बा मैं सुबह से बावर्ची खाने में काम कर रहा हूँ और आपका छोटा बेटा सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है। मेरा काम में जरा हाथ नहीं बटाता, सारे काम मुझ खुद अकेले ही को करने पड़ते हैं। इतना सुनकर तो दादा आग बगोला हो जाया करते थे। गुस्से के तो वो थे भी बहुत तेज, फौरन ही कहते कि जाओ अपने भाई को बुला कर लाओ। ताया फौरन दादा के फर्मा बरदार बनकर अब्बू को बुलाकर जैसे ही लाते तो अब्बू दादा की आवाज सुनकर ही कांप उठते और उनकी चीखों पुकार से सहम जाते, और दादा की मार से बचाने वाला भी अब्बू को कोई ना होता, और ताया अब्बू को पिटता देखकर खूब खुश होते। दादा के अल्फाज अब्बू को इंतहाई तकलीफ देते कि सारा दिन आवारा बना फिरता है, ये नहीं कि भाई का काम में हाथ बटाए, छोटे बहन भाइयों को संभाले। पानी के लिए लंबी कतार लगा करती थी, सब लोग पानी भरने के लिए लाइन लगाकर खड़े होते थे। ये सारे काम भी अब्बू के हिस्से में ही आते थे। अब्बू का मिजाज इंतहाई मोहतरम था, हर एक से शफीक अंदाज से मिलना, बड़ों का अदब, छोटों का लिहाज, लड़कियों को बहन कहकर इंतहाई अदब से बात करना। अब्बू घर के कामों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो चुके थे। ताया की नाइंसाफी पर अक्सर वो अपनी गली में रहने वाले एक बड़े साहब के पास जाकर रो लिया करते थे। उनका नाम इफ्तिखार था। वो अब्बू की मासूमियत और उनके साथ होने वाली नाइंसाफियों पर रो दिया करते थे, क्योंकि दादा की मार के निशानात अब्बू के कमसिन कमजोर जिस्म पर पड़े होते थे। इफ्तिखार साहब अब्बू को अपने साथ लेकर जाने लगे और अपना काम सिखाना शुरू कर दिया। चंद सालों में अब्बू प्लम्बरिंग और फिटिंग वगैरह के काम में माहिर हो गए। अब्बू की खाला का घर में बहुत आना जाना था। ताया भी 16 साल ही के तो थे जब खाला ने अपनी एक कजन के साथ ताया की शादी की बात की, तो दादा जान भी फौरन ही मान गए, क्योंकि घर में एक औरत का होना जरूरी था। फिर वो दादा जान के ससुराल ही की तो लड़की थी, इसीलिए शादी भी फौरन हो गई। ताया भी एक खूबसूरत नौजवान थे, लेकिन जो उनकी बीवी बनी वो इंतहाई मक्कार और चालाक किस्म की लड़की थी। खाला और ताई दोनों कजन्स थीं, उनकी आपस में गहरी दोस्ती थी। ताई के दादा निहायत दीनदार आदमी थे, रूहानियत से उनका गहरा ताल्लुक था। लोगों के रूहानी मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में किया करते थे। सोमो सलात के पाबंद भी थे। उनके इंतकाल के बाद उनकी रूहानी किताबें खाला और ताई ने उनके हुजरे में जाकर सबसे छुपकर किताबें चुरा ली, और उनका रूहानी किताबों का इस्तेमाल उन दोनों औरतों ने गलत कामों के लिए शुरू कर दिया।
اپنے ناجائز مقاصد کو وہ قرآن و سنت کی کتابوں کے غلط طریقے سے استعمال کر کے پورا کرنے لگیں۔ چند روز میں ہی دادا اور تایا میری تائی کے غلام ہو گئے اور مزید ظلم و ستم پر آمادہ ہو گئے۔ تائی نے گھر کی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے ابو کی شادی پر زور دے دیا۔ خود کی شادی کو ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے کہ ابو کی شادی کرنے پر اتنا زور دیا کہ ابو دادا کی وجہ سے مجبور ہو گئے۔ 16 سال کی عمر میں ابو کی شادی رشتہ داروں میں ہی کر دی گئی۔ ابو ابھی شادی کے لیے دل سے راضی نہیں تھے، کمائی بھی اتنی نہیں تھی۔ 250 روپے مہینے کی کمائی پر نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ ابو کے لیے لڑکی سوچ سمجھ کر تائی نے ایسی دیکھی جو کام میں انتہائی سلیقہ مند، محنتی اور اکلوتی غریب خاندان کی تھی۔ امی سے شادی کے بعد ابو بہت خوش ہو گئے۔ امی ایک بہت سلیقہ شعار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی تھیں۔ ابو اور امی کی جوڑی انتہائی خوبصورت تھی، دونوں خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے۔ امی نے اپنی سلیقہ شاعری اور نرم طبیعت کی وجہ سے گھر بار کی ذمہ داری پوری طرح سے اٹھا لی تھی، جبکہ تائی کو گھر کے کام کاج آتے ہی نہ تھے۔ اسی وجہ سے ابو کا رجحان امی کی طرف بڑھنے لگا تو یہ بات تائی سے برداشت نہیں ہوئی۔ تائی نے تایا کے ساتھ مل کر ابو اور امی کو دادا کی نظروں میں غلط طریقوں سے برا بنا دیا۔ امی ابو کو گالیاں دینا، بہت برا بھلا کہنا دادا کا روز کا معمول بن گیا۔ خاندان بھر کے لوگ آتے تو امی کی تعریفوں کے پل باندھتے نہ تھکتے۔ یہ بات روز روز تائی اور تایا کے دل پر گراں گزرتی۔ پھر تو تائی اور تایا نے اپنے غلط طریقوں کو پھر سے روز روز آزمانا شروع کر دیا۔ روز رات کے تیسرے پہر تائی آتی اور پانی کے مٹکے میں کچھ ڈال کر چلی جاتی۔ اس کے بال بکھرے ہوتے۔ امی رات کو روز تائی کی یہ حرکت دیکھتی اور ابو کو جگاتی اور ابو کو بولنے بھی نہ دیتی۔ اب ان کا روز کا کام تھا کہ صبح ہونے سے پہلے ہی مٹکے کا پانی تبدیل کرنا اور صحن کی دہلیز پر پھینکے پانی سے احتیاط سے بچتے ہوئے پورے صحن کو دھونا۔ ایک دن اپنے پوشن میں بیٹھے تایا اور تائی باتیں کر رہے تھے، جسے امی نے سن کر فوراً ابو کو لے کر آ گئیں۔ پھر ابو اور امی نے چھپ کر ان دونوں کی باتیں سنی۔ تائی تایا کو قرآن پاک کی سورتیں اور آیتوں کو الٹا پڑھنے کے بارے میں بتا رہی تھیں کہ یہ آیت الٹی پڑھنے سے یہ کام ہوتا ہے۔ اکثر صحن میں رات کے تیسرے پہر بال کھول کر تائی پتہ نہیں کیا کیا پڑھتی رہتی تھیں۔ ابو اور امی آئے دن نئی نئی مصیبتوں کے شکار ہوتے رہتے۔ کچھ نہ کچھ دکھائی دینے والی چیزیں اکثر تنگ کرتی رہتی۔ بچے بھی بڑی مشکل سے پیدا ہوتے، کبھی چھپکلیاں کمرے میں آ جاتی تو کبھی سانپ، اور سانپ بھی ایسے کہ جن کے 2 منہ ہوتے۔ غیر مرئی چیزوں نے بہت تنگ کرنا شروع کر دیا۔ بہت مشکلوں سے زندگی امتحان لیتے گزر رہی تھی۔ دادا کو احساس ہونے لگا کہ وہ تائی اور تایا کی وجہ سے امی اور ابو کے ساتھ غلط کر رہے ہیں اور کرتے آئے ہیں۔ دادا کوڑ جیسی موذی بیماری میں مبتلا ہو گئے اور خدمت واحد میرے ابو نے کی۔ تایا تو ہاتھ تک نہ لگاتے تھے بلکہ گھن کھاتے تھے، جبکہ ابو دادا کو نہلاتے، واش روم لے جاتے، ان کی حاجت کا خیال رکھتے۔ تمام کام ابو نے بخوبی انجام دیے۔ دادا نے تائی اور تایا کو الگ گھر لے کر دے دیا اور انہیں خود سے الگ کر دیا۔ یہ بات تائی کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، تائی کے کام ختم نہیں ہو رہے تھے۔ وہ اپنی غلط حرکتوں میں مسلسل لگی ہوئی تھیں۔ بس اللہ پاک ہی ابو اور امی کا ساتھ اپنے نیک بندوں کو بھیج کر دیتا رہا۔ ابو اور امی کے پیر صاحب دم درود کے ذریعے انہیں مسلسل بچانے کی کوشش میں لگے رہتے۔ بچے بھی بڑے ہو رہے تھے، پر تایا اور تائی کے نعوذ باللہ خدائی دعوے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ لوگ خدا کے کاموں میں مسلسل مداخلت کر کے ابو اور امی کی فیملی کو مسلسل نقصان پہنچا رہے تھے۔ اکثر شیطانی طاقتیں امی اور ابو کو تنگ کرتی، نقصان پہنچاتی اور بیماری کا بول بالا رکھتی تھیں گھر میں۔ اچانک ابو کو دل کو دورہ پڑا اور اس وجہ سے ابو بہت بیمار رہنے لگے۔ سرکاری ملازمت کی وجہ سے علاج میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ آخر کار تائی اور تایا کی طرف سے کالے جادو کا ایک آخری بار ایسا کیا گیا کہ نوبت بائی پاس کروانے کی آ گئی۔ سب بچے ابو کو منع کرتے رہے کہ آپ بائی پاس نہ کروائیں، مگر وہ تو شاید اپنے آپ میں ہی نہیں تھے۔ گھر میں اکثر ایسے حالات ہو جاتے تھے کہ ہم سب بہت ڈرتے۔ بہت ساری ہمیں عجیب و غریب مخلوق دکھائی دیتی۔ ہمیں ایسی چیزوں کا احساس ہوتا جیسے کوئی پاس سے چل کر گزر رہا ہے۔ شیطانی طاقتیں گھر میں ایسی حرکتیں کرتی کہ ہم سب ڈر کے رہ جاتے۔ کافی روحانی علاج کروایا۔ تمام عالموں کی ایک ہی بات ہوتی کہ اس گھر میں بہت سے گندے عملیات کیے گئے ہیں، کالے جادو ہیں، نہ تو آپ یہ گھر بیچ سکیں گے اور نہ ہی اس گھر میں سے نکل سکیں گے۔
زندگی گزر رہی تھی کہ ابو نے بائی پاس کروانے کے لیے سب کی مخالفت کر کے اسپتال میں داخل ہو گئے۔ بائی پاس کے بعد ابو کو ایسا لگنا شروع ہو گیا کہ ایک بہت بڑا سا کتا ہے جو ان کے سینے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ جب وہ ڈر کر درد سے چیخ کر اٹھتے ہیں تو وہ کتا اسپتال کے بیڈ کے نیچے جا کر بیٹھ جاتا ہے اور دیوار پر بہت سے خوفناک چہرے ابو کو نظر آتے ہیں اور ابو کو ڈراتے ہیں، جس کی وجہ سے ابو سو نہیں پاتے۔ بھائی اور امی مسلسل ابو کے پاس بیٹھے رہتے تھے، مگر مسلسل ان تمام چیزوں کی وجہ سے ابو کے سینے پر لگے ٹانکے بار بار کھلنے پڑتے۔ ابو بہت درد اور تکلیف میں تھے۔ 3 عورتیں برقع پہنے ابو کے سرہانے بیٹھ کر زور زور سے باتیں کرتی، جس کی وجہ سے ابو سو نہیں پاتے تھے۔ یہ تمام چیزیں بس ابو کو نظر آتی تھیں، ہم سب ان کو دیکھنے سے قاصر رہتے تھے۔ ابو کے ٹانکے کھول دیے گئے، دوبارہ ان کا آپریشن کیا گیا، پھر ابو کومے میں چلے گئے۔ اس کے بعد انہیں کبھی ہوش نہیں آیا۔ دسمبر 2005 کو ابو تمام تکالیف سے آزاد ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے اور ہم ان کے بغیر بہت اکیلے رہ گئے۔ جب ابو کا جنازہ گھر لایا گیا تو تایا اور تائی بھی آئے تھے۔ تائی مسلسل ابو کے سرہانے بیٹھے کچھ پڑھ رہی تھی کہ ابو اب جو کہ زندہ نہیں تھے، مگر ہم سب نے دیکھا کہ ابو کے زور سے کرہانے کی آواز آئی ہے۔ ہم سب ڈر گئے۔ میری بڑی بہن نے غصے سے تائی کو ان کے سرہانے سے ہٹا دیا۔ جب ابو اسپتال میں تھے اور انہیں ایک کتا، 3 عورتیں برقعے والی دیوار پر خوفناک شکلیں نظر آ رہی تھیں تو ہم نے کئی روحانی عالموں سے بات کی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے ابو پر میعادی عمل کیا گیا ہے اور اب بہت دیر ہو چکی ہے کیونکہ اس عمل کی میعاد یعنی مدت پوری ہو چکی ہے، لہٰذا اب کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ کتنا مشکل عمل ہے نا کہ قاتل بھی سامنے ہوں اور مقتول بھی، مگر آپ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسے کیس کی نہ تو رپورٹ درج کروائی جا سکتی ہے اور نہ ہی پولیس کی کارروائی۔ کیوں لوگ خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں لوگ خدائی دعوے کرتے ہیں؟ کیوں اللہ کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں؟ کیوں اللہ کو بھول جاتے ہیں؟ کیوں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہم سب کو ہی مرنا ہے؟ جادو ٹونا شرک ہے، کھلا شرک۔ اگر اللہ کسی کو خوش اور ہنستا بستا رکھنا چاہتا ہے تو محض اپنی خوشی کے لیے حسد کر کے ہم ان کو دکھ دیں، ان کی خوشی کو مٹی میں ملا دیں، اللہ کے کاموں میں دخل اندازی کریں؟ کیا یہ صحیح بات ہے؟ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو غلط، برے اور شرکیہ کاموں سے بچائے اور ایسے کام کرنے والوں سے دور اور اپنی خاص حفاظت اور امان میں رکھے۔ آمین۔